بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا، عبادت گزار اتنا تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرتے وقت ایک رکعت میں دوران قیام 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتا تھا، با جماعت نماز ادا کرتا تھا اور شراب و زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن اتنی عبادت گزاری کے باوجود انتہائی ظالم شخص تھا۔ جب اس کی موت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت اور بدترین عذاب میں مبتلا ہوا اور انتہائی عبرتناک موت آئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، وہ مسجد کے منبر پر بیٹھے واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ دوران واعظ انہوں نے حجاج بن یوسف کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ حجاج بن یوسف ایک بہت سنگ دل اور بے حد ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بالکل بولی ہیں، اور پھر فرمایا تو ایک حد درجے کا نیچ اور ظالم ہے۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف غصہ میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا۔ جب سپاہی آپ کو شہید کرنے کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، جو حجاج بن یوسف کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے حجاج، میں تیری بے وقوفی پر مسکراتا ہوں، اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر بھی مسکراتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے پھر حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب جلاد نے خنجر آپ کے گلے پر رکھا تو آپ نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لیا اور یہ جملہ فرمایا، اے میرے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ میری موت کا مالک ہے نہ میری زندگی کا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ الفاظ سنے تو اس نے کہا کہ ان کا منہ قبلہ کی جانب سے ہٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا منہ قبلہ کی جانب سے ہٹا دیا گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ تیری حکمرانی ہے۔ اے میرے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری قتل ہو۔ اے میرے مالک، میرے بعد اس ظالم کو کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملے ادا کیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی سے اتنا خون نکلا کہ دربار آپ کے خون سے بھر گیا۔ درباریوں میں ایک سمجھدار بندہ یہ منظر دیکھ کر بولا، کسی انسان کی لاش سے اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی رضا پر خوشی خوشی مسکراتا ہوا اپنی جان رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ بعد اس کے حجاج بن یوسف کا عذاب شروع ہو گیا۔ حجاج بن یوسف جب بھی سوتا تو اس کی خواب میں حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ آتے اور اس کا دامن پکڑ کر جھنجھوڑتے اور فرماتے، اے حجاج، تم نے مجھے ناحق قتل کیوں کیا؟ اے دشمن خدا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ حجاج ذہنی مریض بن گیا اور ساتھ ہی اسے ایسی لا علاج بیماری لگ گئی کہ اسے شدید سردی لگنے لگی، جو اس کے کلیجے سے اٹھتی اور سارے جسم پر چھا جاتی اور سردی سے کانپنے لگتا۔ اس کے پاس آگ کی بھری انگیٹھیاں رکھی جاتی جو اس کی کھال کو بھی پگھلا دیتی، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک معالج نے علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ پھر خدا خدا کر کے ایک طبیب نے تشخیص کی کہ حجاج بن یوسف کے پیٹ میں سرطان ہے۔ اس طبیب نے ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لیا، ٹکڑے کو دھاگے سے باندھ کر حلق سے حجاج کے پیٹ میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دھاگے کو کھینچا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل تک پھیل گئی۔ بدبو کی وجہ سے درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی اٹھ کر بھاگنے لگا تو حجاج بولا، حکیم صاحب آپ نہ جائیے، آپ میرا علاج تو کرتے جائیے۔ طبیب بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب علاج ملاجے سے تھک گیا اور مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا
تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ان کی خدمت میں عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حجاج کی حالت دیکھ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو تنگ نہ کیا کر اور اپنی رعایا پر ظلم نہ کیا کر، مگر تو باز نہ آیا، لیکن آج تو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے نشان عبرت بن چکا ہے۔ جب دیکھا کہ زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تو حجاج نے اپنے عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ پھر وہ بولا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو پڑھانا، صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ میں نے رعایا پر اتنا ظلم کیا ہے کہ یہ لوگ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے قبر میں نہیں چھوڑیں گے۔ حجاج بن یوسف جب اپنے عزیزوں کو وصیت کر چکا تو اگلے دن اس کا پیٹ پھٹ گیا اور حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے 40 روز بعد حجاج بن یوسف کی موت واقع ہو گئی۔